انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، آج 12 اگست 2022 ہے اور 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا۔ آزادی ایک بڑی نعمت ہے اور غلامی ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ اسلام میں بھی آپ دیکھیں کہ ایمان کے بعد بڑی نعمت آزادی، اور اسلام میں بھی بڑی عبادت وہ غلاموں کو آزاد کرنا تھا۔ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ تھے ان کے کفارے کے طور پر غلام کی آزادی وہ رکھی گئی۔ آپ قرآن کریم میں ایک لفظ بار بار پڑھیں اور سنیں گے، فتحریر رقبہ۔ تحریر رقبہ یہ ہے غلام کی آزادی کا نام۔ اسلام نے غلامیت کو وجود نہیں دیا، البتہ غلاموں کے احکامات بیان کیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل ذکر کیے۔ یہی وجہ تھی کہ بعض صحابہ کرام اور صحابیات ایسی تھیں کہ جنہوں نے سینکڑوں غلاموں کو خرید کر آزاد کیے۔ تو ایک بڑی نعمت ہے آزادی۔ اور حقیقی آزادی کیا ہے کہ بندے اللہ کے غلام بن جائیں، یہ حقیقی آزادی ہے۔ اور حقیقی غلامی کیا ہے کہ بندے بندوں کے غلام بن جائیں۔ اسلام نے آ کر جو کام کیا ہے وہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالا ہے، اللہ کی غلامی کے اندر ڈالا ہے۔ تو یہ ایک بڑی نعمت ہے، لیکن دیکھیں پاکستان کے اندر بھی دو طبقے وہ موجود ہیں۔ ایک ہے طبقہ مذہبی طبقہ، یہ جماعتیں بھی ہیں تو مذہبی جماعتیں۔ دوسرا طبقہ ہے سیکولر، لا مذہب بیزار لوگ، جو بظاہر اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، حقیقت میں تاریک خیال لوگ، کیونکہ مذہب سے بیزاری سے بڑھ کر تاریکی اور کیا ہو سکتی۔ تو جو مذہبی طبقہ ہے، مذہبی جماعتیں ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کو آزادی دلوانے والے وہ علماء ہیں اور وہ اہل دین ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور پاکستان ایک اسلامی فلاحی اصلاحی مملکت ہے جس کا قانون وہ ایک اسلام کی بنیاد کے اوپر وجود میں آیا ہے۔ اور یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا معاشی، سماجی، اقتصادی، عدالتی، آئلی اور حکومتی ڈھانچہ وہ اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اس کے ماتحت ہوگا۔ اس ملک کے اندر اسلام کو، قرآن اور حدیث کو بالادستی حاصل ہوگی۔ سپریم جو قانون ہوگا وہ قرآن ہوگا۔ لیکن سیکولر طبقہ وہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کے اور پاکستان کی آزادی کے اندر علماء کا، اہل دین کا کوئی رول نہیں۔ یہ سب ایک سیکولر طبقہ تھا جنہوں نے کوشش کی تھی، جن کی کوششوں سے یہ ایک نتیجہ نظر آیا ہے۔ لہذا پاکستان کا قانون، چاہے وہ آئلی ہو، چاہے وہ عدالتی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ اقتصادی ہو، چاہے وہ معاشی ہو، وہ سارا کا سارا وہ آزاد ہوگا قرآن و سنت سے، اور مذہب کا پابند نہیں ہوگا۔ مذہب کو ایک ثانوی حیثیت حاصل ہوگی۔ یہ ایک پرسنل مسئلہ ہے، کوئی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھے، کوئی اسلام کے مطابق کاروبار کرنا چاہے تو کرے، کوئی نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے۔ تو یہ دو قسم کے طبقے اور ان کے دو قسم کے نظریے یہ پاکستان کے اندر ملتے ہیں۔
تو آج کی اس نشست میں میں کوشش کروں گا کہ بر صغیر کی اوپر جو مسلمان حکومت کرتے تھے اور انگریز کا تسلط ہوا، اس کے بعد انگریز سے بر صغیر کو اور مسلمانوں کو آزادی دلوانے کے لیے کیا کیا کاوشیں ہوئیں، کس کس زمانے میں ہوئیں، کن کن ناموں سے ہوئیں، اور کن کن طبقات نے اس کے اندر حصہ لیا، اور اخیر میں پاکستان کی آزادی کے لیے کیا کاوشیں ہوئیں اور کن کن لوگوں نے اس کے اندر حصہ لیا، یہ انتہائی اختصار کے ساتھ میں اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہندوستان اور مسلمانوں کی آزادی اور پاکستان کے بننے کے اندر کن کن لوگوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے اور کون کون لوگ اس کے اندر حصہ ڈالنے والے ہیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مذہبی طبقہ ہو یا سیکولر طبقہ، کسی ایک طبقے کی کاوشوں سے یہ سب کچھ نہیں ہوا، ہر طبقے کی ہی کاوشیں ہوئی ہیں، چاہے ہندوستان کی آزادی ہو، مسلمانوں کی آزادی ہو، یا پاکستان کا معرض وجود کے اندر آنا ہو، اس کے اندر سب طبقات شامل ہوئے۔ اس میں مذہبی طبقہ بھی آیا، غیر مذہبی طبقہ بھی آیا، سیکولر طبقہ بھی آیا، ہر بندے نے اپنے تئیں کوشش کی، اپنا حصہ ڈالا۔ اس گفتگو کا مقصد صرف یہ ہے کہ سارا کریڈٹ سیکولر کو دے دینا، مذہبی طبقے اور علماء کو، اہل علماء کی قربانیوں کو نظر انداز کر دینا، پس پش ڈال دینا اور ان کو کریڈٹ نہ دینا، یہ نہ صرف یہ کہ زیادتی ہے بلکہ ان شہداء کے خون کے ساتھ مذاق بھی بنتا ہے۔ اس لیے آپ اس گفتگو کا مقصد سمجھ چکے ہوں گے کہ کسی کی نفی مقصود نہیں، البتہ اہل علم کا کردار اور مذہبی طبقے کا کردار بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ انہوں نے کیا کیا کاوشیں کی ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کے اوپر مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک حکومت کی، اور مسلمانوں کا ایسا شاندار ایک ماضی ہے ہندوستان کے بارے میں، آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ تاریخ پڑھیں ہندوستان کی، کہ یہاں دینداری بھی عروج پر تھی اور معاشی ترقی بھی کمال درجے کو پہنچی ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں کہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے زمانے حکومت میں 500 علماء کو اس بات کے لیے اکٹھا کیا کہ وہ بیٹھ کر ایک فتاویٰ تحریر کریں جس کے اندر فقہ حنفی کی وہ جزیات جو مفتبھی ہیں، پکی ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ 500 علماء نے ایک لمبا وقت لگا کر ایک فتاویٰ تحریر کیا جس کو فتاوی ہندیہ یا فتاوی عالمگیریہ کہتے ہیں، اور کوئی بھی مفتی بننے کے لیے اس فتاویٰ کے مطالعے کے بغیر مفتی نہیں بن سکتا، اور اس فتاویٰ کی مطالعے کے بغیر فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ایک بڑا طبقہ وہ اس فتوے سے سہارا لیتا ہے، فتاوی ہندیہ کہہ لیں یا فتاوی عالمگیریہ کہہ لیں۔ ادھر ہمارے پاس بھی رکھا ہوا ہے، جو لائبریری میں نے بنائی ہوئی ہے نا چھوٹے کم، وہاں رکھا ہوا ہے میں نے فتاوی۔ حتیٰ کہ مفتیوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی مسئلہ کہیں نہ تمہیں مل رہا ہو، کسی کتاب میں نہ مل رہا ہو، تو فتاوی عالمگیریہ میں دیکھ لینا، وہاں مل جائے گا، کیونکہ وہ ایک بڑے طبقے نے بیٹھ کر محنت کی ہوئی ہے، کسی جزئی کو چھوڑا نہیں گیا۔ حتیٰ کہ ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا کہ ایک بیمار ہے، شدید بیمار، ایسا کہ اس کا بڑا آپریشن ہوا ہے، وہ بیچارہ ہل نہیں سکتا، بیڈ کے اوپر ہے، اس کے نیچے کی جو چادر ہے خون آلود ہے، اس کے اپنے کپڑے خون آلود ہیں، کپڑے بدل نہیں سکتا، تو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اس مسئلے کو بھی جو میں نے حل کیا تھا وہ فتاوی عالمگیریہ سے حل کیا۔ ایسی جزیات اس کے اندر وہ علماء نے تحریر کر۔ تو علماء ہندوستان کے اندر
مسلمانوں کا عالم یہ تھا دینداری کا کہ یہاں کے ایک بڑے شیخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے شیخ تھے، اللہ والے تھے، ان کی وفات کا وقت ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس کی جماعت کی نماز کبھی فوت نہ ہوئی ہو، جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اور جس سے کبھی عصر سے پہلے والی 4 سنن جو غیر مؤکدہ ہیں، نوافل کے درجے کی ہیں، وہ کبھی نہ چھوٹی ہو، وہ بندہ میرا نماز جنازہ پڑھائے۔ تاریخ جانتی ہے کہ جب ان کی نماز جنازہ تیار تھی تو کوئی آگے بڑھ کر ان کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اسی اثناء میں بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش اٹھتے ہیں اور آگے بڑھ کر اس وقت کے ولی کا جنازہ پڑھاتے ہیں، جو اس بات کی دلیل تھی کہ میں وہ ہوں کہ جس کی کبھی بھی جماعت سے نماز فوت نہیں ہوئی، اور تہجد قضا نہیں ہوئی، اور عصر کی سنن قبلیہ وہ کبھی فوت نہیں ہوئی۔ یہ اس وقت دینداری کا عالم تھا، بادشاہوں کی اور مسلمانوں کی معاشی اقتصادی ترقی کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ اورنگزیب عالمگیر نے یہ کہا کہ دلی اور آگرہ کے خزانے کو وزن کیا جائے، اس کا حساب لگایا جائے، تو ایک ٹیم مقرر کی گئی جنہوں نے 6 مہینے لگائے، 6 مہینے تک اشرفیوں کو گنا اور تولا۔ 6 مہینے لگانے کے بعد انہیں بتایا گیا کہ ابھی تک تم نے خزانے کے صرف ایک کونے کو پرکھا ہے، اس کی پڑتال کی ہے، ابھی تو خزانہ سارا ہی باقی ہے۔ معاشی ترقی کا یہ حال۔ لیکن 1601 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے برطانیہ وہ پہنچا ہے ہندوستان کے اندر، اور اس نے محسوس کیا کہ یہ تو ایک سونے کی چڑیا ہے، یہاں کی زمینیں تو سونا اگلتی ہیں، یہاں تو میٹھے پانی کے دریا ہیں، یہاں تو پہاڑ ہیں، یہاں تو فصلیں بہتات سے ہوتی ہیں، یہاں تو پھل پھول ہوتے ہیں، یہاں تو دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، یہاں تو گرم پانی کے سمندر ہے جہاں 12 مہینے تجارت کی جا سکتی ہے۔ تو یہ سونے کی چڑیا ان کو نظر آئی، اور ان لوگوں نے قدم جمانے شروع کیے، اور پھر جو مغلیہ ایک سلسلہ تھا بادشاہوں کا، آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے 2 بیٹے، 2 شہزادے، شہزادہ فخر الدین اور شہزادہ ابو بکر، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور جب بہادر شاہ ظفر نے کھانا طلب کیا تو کھانے کی جگہ اس کے بیٹوں کے جگر اس کو بھجوائے گئے۔ یہ ظلم ہوا ہے۔ قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جو اپنا ماضی نہیں بھولتی، جو اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہیں۔ اے نوجوان مسلم، تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا تھا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ گردو کہتے ہیں آسمان کو فارسی میں۔ وہ کون سے آسمان کا تو ٹوٹا ہوا تارا تھا، کبھی تو نے سوچا؟ اس لیے جو آگے بڑھنا جانتے ہیں وہ پیچھے بھی نظر رکھتے ہیں، اس لیے اپنی تاریخ نہیں بھولنی۔ تو یہ مظالم شروع کیے گئے، اور ان مظالم کی چکی میں سے مسلمانوں کو گزارا گیا۔ دیکھیں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے 3 بڑے دشمن تھے، مرہٹے، سکھ اور انگریز۔ یہ 3 بڑے دشمن تھے جو مسلمانوں کے سامنے۔ ان تینوں کے خلاف مسلمانوں نے محاذ آرائیاں کی ہیں۔
اور تینوں کے خلاف محاذ آرائیوں کے اندر مسلمانوں کے اور مسلمانوں کے اندر سے جو مذہبی طبقہ تھا، اہل علم کا طبقہ تھا، علماء کا طبقہ، وہ ایک بڑا طبقہ وہ ہر محاذ کے اوپر آپ کو نبرد آزما نظر آئے گا۔ دیکھیں کہ مرہٹوں کے خلاف 1761 کے اندر پانی پت کی مشہور جنگ لڑی گئی۔ اس پانی پت کی جنگ کے لیے احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ جو افغانستان کے بادشاہ تھے، ان کو باقاعدہ بلایا گیا، دعوت دی گئی۔ ان کو دعوت دینے والے کون تھے؟ ہندوستان کے بڑے عالم، ہندوستان کی بڑی شخصیت، اور اس وقت بھی بر صغیر پاک و ہند کے علماء میں سے کوئی عالم کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، یا پھر وہ اہل حدیث ہو، وہ اپنی سند حدیث اس عالم کو ٹچ کیے بغیر آگے نہیں لے جا سکتا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس شخصیت کا نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بر صغیر میں سب سے پہلے حدیث کا درس دینے والے، حدیث کو لانے والی شخصیت کون ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ، جو ان کی کتاب ہے، ایک بڑی کتاب۔ ان کی دعوت پر، یعنی ایک عالم کی دعوت پر، احمد شاہ ابدالی افغانستان سے سفر کر کے وہ ہندوستان کے اندر پہنچتے ہیں اور پانی پت کے علاقے کے اندر مشہور جنگ لڑتے ہیں مرہٹوں کے خلاف، اور ان کی جنگ کے نتیجے کے اندر مرہٹوں کی مسلمانوں کے خلاف کمر ٹوٹتی۔ تو اس جنگ کی بنیاد اور بانی مبانی وہ اہل علم ہے، علماء ہے۔ اسی طرح انگریزوں کے خلاف 1857 کے اندر نواب سراج الدولہ، انہوں نے پلاسی کے میدان کے اندر جنگ پلاسی لڑی، اور میر جعفر کی غداری کی وجہ سے وہ مطلوبہ اہداف حاصل نہ کر سکے اور شہید کر دیے گئے۔ تو نواب سراج الدولہ کی اس جنگ کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے رفقاء، اپنے شاگرد، اپنے متعلقین، متوسلین کے ایک بڑے مجمع کے ساتھ وہ ان کے ساتھ شریک تھے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندوستان کے اندر سب سے پہلا فتویٰ کہ یہ دار الحرب ہے۔ دار الحرب کا مطلب جنگ کا علاقہ، جنگی حالات نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایمرجنسی کے حالات ہو گئی ہیں، جنگی حالات، تو جنگی علاقہ یعنی اس علاقے کو جنگ زدہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہاں جو احکامات ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ دشمن کے علاقے کے اندر جا کر لڑ رہے ہیں، وہ دار الحرب کے احکامات وہاں نافذ ہو جائیں۔ ہندوستان کو دار الحرب کا فتویٰ دینے والے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے۔ اور اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ ساری حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کی بنا پر ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ میسور کے فرما روا سلطان فاتح علی خان ٹیپو، انہوں نے جو جنگ لڑی، وہ جنگ بھی صرف اور صرف حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کی بنیاد پر لڑی۔ اور پھر سکھوں کے خلاف ایک بڑی جنگ ہوئی ہے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے، اب سید احمد شہید یہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہی شاگرد کہہ لیں یا ان کے مرید کہہ لیں، یعنی اسی خاندان سے یہ خوشہ چی ہیں اور انہی کے یہ متعلق ہیں۔ یہ اتنی بڑی شخصیت تھی سید احمد شہید، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے اور آپ یہ ہزارہ کے علاقے کی طرف جائیں
تو آپ بالا کوٹ سے گزریں گے، مانسیرا کے بعد بالا کوٹ ہے، تو بالا کوٹ ضرور رکیے گا۔ بالا کوٹ میں جب آپ تھوڑا سا مین روڈ سے نیچے اتریں گے مین شہر کے اندر، تو وہاں قبرستان موجود ہے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر وہیں موجود ہے۔ اور شہر سے تھوڑا سا آپ اوپر کی جانب جائیں گے، وہاں سے پوچھ لیں تو وہاں سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر وہاں۔ یہ بالا کوٹ کا میدان سجا تھا، اور یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کے اوپر 30 لاکھ لوگوں نے بیعت کی تھی۔ 30 لاکھ اس زمانے کی بات ہے جب آبادیاں ہی تھوڑی تھوڑی ہوتی تھی۔ آج کے زمانے میں بھی 30 لاکھ ایک بڑا فگر ہے، وہ زمانہ دیکھیں آپ۔ یہ چلے ہیں ہندوستان سے، پھر یہ گئے ہیں پشاور کے راستے سے افغانستان، اور وہاں مختلف قبائل کے اندر صلح کروا کر اور ان کو ساتھ لیا، اور پشاور سے لوگوں کو ساتھ لیا، اور پھر یہ ان پہاڑوں کے راستے سے ہوتے ہوئے بالا کوٹ جب پہنچے ہیں تو یہاں ان کی جنگ ہوئی ہے سکھوں کے ساتھ، اور یہاں یہ اپنے ہزاروں رفقا کے ساتھ شہید ہو گئے۔ یہ ہے جنگ بالا کوٹ، جس کے اندر علماء کا ایک بڑا طبقہ وہ استعمال ہوا۔ اگرچہ یہاں بھی ان کو شکست ہوئی، لیکن سکھوں کی طاقت اتنی ٹوٹ گئی کہ اس جنگ کے بعد سکھ کبھی بھی میدان میں نہ آ سکے پھر۔ تو یہ ہو رہی ہیں ساری جنگیں آزادی ہند کے لیے، کیونکہ 3 ہی بڑے دشمن تھے، سکھ تھے، مرہٹے تھے یا انگریز تھے۔ کہیں انگریزوں کے خلاف میدان محاذ وہ گرم ہو رہا ہے، کہیں مرہٹوں کے خلاف، اور کہیں سکھوں کے خلاف محاذ آ رہی ہو۔ ہندوؤں کے خلاف نہیں لڑ، کیونکہ کانگریس کے اندر آدھے وہ جو اراکین تھے وہ ہندو تھے اور آدھے مسلمان، تو ہندو آزادی ہند کے اندر مسلمانوں کے شریک تھے، اس لیے 3 دشمن بتائے جا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں، اصل میں نے جو گفتگو شروع کی تھی وہ یہ شروع کی تھی کہ ہندوستان کی آزادی ہو یا پاکستان کی بنیاد ہو، اس کے اندر مذہبی طبقے کا بڑا کردار رہا ہے، اہل علم کا بڑا کردار رہا، علماء کی بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ جو ایک طبقہ کہنے لگ گیا ہے کہ یہ سیکولر سٹیٹ ہے، سیکولر ریاست ہے، یہ ان کی بات غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ میں صرف باتیں پیش کر رہا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی میں اور پاکستان کے بننے میں اہل علم کا کردار کیا رہا ہے، آپ تھوڑا سا اس کے اوپر توجہ دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ 1857 تک مختلف جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کے نتیجے کے اندر انگریز نے علماء پر جو پابندیاں لگائیں اور ان کو جو پھانسی دینا شروع کی، اس کی تھوڑی سی آپ تفصیل دیکھیں کہ صادق پور کے علماء، پٹنہ کے علماء، لدھیانہ کے علماء، ان کو گرفتار کر لیا گیا، کالا پانی بھیج دیا گیا، مساجدوں کو نیلام کر دیا گیا، اور ان کی جائیدادوں کو ضبط کر لیا گیا، اور علماء کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ یہ آرڈر آ گیا کہ کہیں کوئی عالم تمہیں ملے تو پکڑ کے اس کو درخت پر پھانسی دے۔ 1700 علماء کو پھانسی دی گئی۔ اگر علماء نے آزادی کی جنگیں نہیں لڑی تو ان کو پھانسی کی سزائیں کیوں؟ اور کیا سزائیں دی گئی کہ آگ کے آلاؤ دہکائے جاتے، خنزیر کی کھال کے اندر علماء کو بند کر کے پھر جلتی آگ کے اندر پھینکا جاتا، کچے چونے کے اندر ان کو دبایا جاتا، کچے چونے میں، اور زندہ دفن کیا جاتا، زندہ قبروں کے اندر دبا دیا جاتا، کمر تک قبر میں دبا کر، گھڑے میں دبا کر بھوکے کتوں کو چھوڑا جاتا، اور علماء کو بوریوں میں بند کر کے پل سے نیچے دھکا دیا جاتا، اور دریا میں گرنے سے پہلے گولیاں ماری جاتی۔ یہ ساری قربانیاں علماء نے دی ہیں۔ دیکھیں کہ شاملی کے میدان کے اندر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات شاملی کے میدان کے اندر وہ قیادت کر رہے ہیں اور اس جنگ کو سر انجام دے رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ
تحریک ترک موالات ہو، یہ تحریک ریشمی رومال ہو، یہ تحریک خلافت ہو، ان تمام تحریکوں کے اندر آپ کو اگر ملیں گے قائدین تو علماء ملیں گے۔ شیخ الہند حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات یہ جنگیں لڑتے رہے ہیں اور میدان کے اندر جو ہے نبرد آزما رہے ہیں یہ حضرات، تب جا کر ہندوستان کو آزادی ملی۔ جب انگریز نے یہ دیکھا کہ مسلمان مسلسل ہمارے خلاف نبرد آزما ہیں اور ہم ان کو ہرا نہیں پا رہے، تو انہوں نے 2 تحریکوں کا اجرا کروایا۔ ایک شدی کی تحریک تھی، شدی، اس کا مطلب تھا کہ لوگوں کو ہندو بناؤ۔ دوسرا مسیحیت کی تبلیغ، باقاعدہ عیسائی مشینری حرکت میں لائی گئی، NGOs یہاں لانچ کی گئیں اور مذہبی جو ہے علماء ان کے بلائے گئے جنہوں نے باقاعدہ عیسائیت کی تبلیغ کرنا شروع کی۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جیسا دشمن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اہل حق پیدا فرما دیتے۔ جب ہندو بنانے کی تحریکیں شروع ہوئی، عیسائیت کی تبلیغ کی تحریکیں شروع ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھایا اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کی محنت شروع کی، اور اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑی مذہبی جماعت وہ دعوت و تبلیغ کے نام سے کام کرتی۔ پھر 1837 کے اندر تقریباً وہ جو مسلم لیگ اور کانگریس ان کا آپس میں اختلاف ہوا، سیاسی نقطہ نظر پر اختلاف ہوا، کانگریس الگ ہو گئی اور مسلم لیگ الگ ہو گئی۔ مسلم لیگ نے نعرہ لگایا کہ ہمیں ایک الگ سٹیٹ چاہیے، الگ ریاست چاہیے، ہم الگ ملک لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک جتنا بھی طبقہ ہے، جو ہے سیکولر طبقہ ہو، حکومتی طبقہ ہو، وہ یہاں تک علماء کا کردار مانتے ہیں، کہتے ہیں جی جنگ پلاسی علماء آگے تھے، تحریک ریشمی رومال علماء نے اس کو گائیڈ کیا ہے، تحریک ترک موالات علماء آگے تھے، تحریک آزادی علماء آگے تھے، یہاں تک مانتے۔ لیکن 1837 کے بعد جب مسلم لیگ الگ ہوتی ہے کانگریس سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت جب مسلم لیگ نے آزاد سٹیٹ کا نعرہ لگایا تھا تو اس کی مخالفت علماء نے کی تھی، لہذا اس میں علماء کا کردار ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اگر کچھ علماء نے الگ سٹیٹ بننے کی مخالفت کی تھی تو وہ بھی کسی بنیاد پر تھی، میں ان بنیادوں کو نہیں چھیڑنا چاہتا، بات لمبی ہوگی اور وقت مختصر ہے۔ وہ بھی علماء یہ کہتے تھے کہ آپ چھوٹا سا ملک کیوں مانگتے ہو بھائی، جب سارا ہندوستان تمہارا تھا، ہم نے اب تک لڑی ہے پورے ہندوستان کی آزادی کی جنگ، اب جب نتائج قریب ہیں تو آپ چھوٹا سا ملک لینے پر کیوں راضی ہوتے ہو، سارا ہندوستان تمہارا ہے۔ تو ان کے اپنے ایک نظریات تھے جو رد نہیں کیے جا سکتے، اور یہاں تک کہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات نے یہاں تک کہا تھا اگر تم چھوٹا سا ملک لے لو گے یہ بڑا ملک ہوگا، یہ تمہیں ہمیشہ دبا کر رکھیں گے، تمہیں اٹھنے نہیں دیں گے، تمہیں پنپنے نہیں دیں گے۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، مسلم لیگ کے نام سے الگ ایک تحریک شروع ہوئی، لیکن یاد رکھیں اس تحریک کے اندر بھی علماء پیش تھے، علماء کے ایک بڑا طبقہ موجود تھا۔ اسی وجہ سے پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ ایسے علماء موجود ہیں کہ ایک عالم کے مقابلے میں اگر میں پورے ہندوستان کے علماء کو تولوں تو وہ ایک عالم والا پلڑا جھک جائے گا، اور وہ شخصیت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جن کا پورا رابطہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، اور پوری ہدایات خط و کتابت کے ذریعے سے وہ ان کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ،
اور مفتی اعظم پاکستان مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کبار علماء، یہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں کہ علماء کے سامنے ان حضرات کا جب نام لیا جائے تو ادب سے ان کا سر جھک جاتا ہے۔ اتنے مشائخ کبار علماء وہ ان حضرات کے ساتھ تھے، وہ مسلم لیگ کے ہراول دستے میں تھے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات کے اوپر یہ مردان جا کر، پشاور جا کر اور کن کن علاقوں کے اندر جا کر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلسے کر رہے تھے اور علماء اور عوام کی رائے ہموار کر رہے تھے پاکستان کے حق میں۔ یہی وجہ تھی کہ جب پاکستان معرض وجود کے اندر آیا ہے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر کراچی کے اندر پاکستان کی جو پرچم کشائی کی ہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور ڈھاکے کے اندر حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میرا نماز جنازہ شبیر احمد عثمانی پڑھائے گا، اور یہی وجہ تھی کہ آگے بڑھ کر قرارداد پاکستان کو پیش کرنے والے مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے رفقا تھے۔ تو صرف یہ بات کرنا کہ علماء کا کردار نہیں رہا، ہم کسی اور کے کردار کی نفی نہیں کرتے، سب نے کوششیں کی، سب کی کاوشیں ہیں، لیکن علماء کو ایک طرف کر دینا، مذہبی طبقے کو ایک سائڈ پر کر دینا یا اس طبقے کو نظر انداز کر دینا، یہ سراسر غلط ہے۔ علماء نے ہی ہندوستان کی آزادی کے لیے جنگیں لڑی اور پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے وجود کے لیے جنگیں لڑی۔ آج بھی علماء اب میدان کے اندر موجود ہیں۔ آج ایک طبقہ کہتا ہے کہ جی مولویوں کا سیاست سے کیا کام، وہ مسجد سنبھالیں، مدرسہ سنبھالیں۔ سبحان اللہ، اگر ان کی تاریخ اٹھائی جائے تو وہ ان لوگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے انگریز کی چاکری کر کے جائیدادیں وصول کی، وہ اب علماء کو درس دیتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ جی تمہارا سیاست سے کیا کام ہے۔ اسلام کے اندر سیاست موجود ہے، اسلام سیاست سکھاتا ہے، اور الحمدللہ جو سیاست علماء کو آتی ہے وہ غیر علماء کو نہیں آتی۔ تو بہرحال پاکستان صرف مولویوں کا نہیں ہے، پاکستان ہم سب کا۔ یہ 12 اگست کا دن ہے، پاکستان کے بننے میں سب نے قربانیاں دی، علماء نے بھی دی، غیر علماء نے بھی دی، مذہبی طبقے نے بھی دی، غیر مذہبی طبقے نے بھی دی، سب کی قربانیوں سے یہ وجود کے اندر آیا ہے۔ اب ہمیں ان مباحث سے نکل کر پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا اور پاکستان کی ترقی کی بات کرنی ہوگی۔ اور بس میں ایک جملہ بول کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ چونکہ 14 اگست کا دن ہوتا ہے تو سب ہی ایک ملکی اعتبار سے خوشی مناتے ہیں، بچے جھنڈیاں، جھنڈے وغیرہ لے کر باہر نکلتے ہیں، تو بھائی بالکل کریں، کس نے خوشی منانی ہے بالکل منائیں، لیکن عقل اور ہوش کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ باجے بجانے سے ملک کی کون سی ترقی ہوگی؟ باجے بجانے سے تو ملک ترقی نہیں کرے گا نا، یا فضول واہیات اخراجات سے تو ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ضرور ہوگا۔ لہذا ہم عقل اور ہوش کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، اور دکانداروں کو بھی منت کر لیں اگر کوئی کر سکتا ہے، جنہوں نے اتنے بڑے بڑے باجے خرید کر ابھی سے رکھے ہوئے کہ ہماری دکانداری ہو جائے۔ تو بھائی یہ باجے نہ بجائیں، باجوں کی بجائے پودے رکھیں۔ میں دکانداروں کو مشورہ دوں گا باجے غائب کر دیں، ان کی جگہ پودے لا کر رکھیں، بچوں سے کہیں یہ پودے خریدو، یہ باجے سے بھی سستے ہیں، 20 روپے کا، 30 روپے کا، 40 روپے کا کونے، وہ کون اس کا نام ہے پودے کا کون، تو وہ کھارے پانی کے اندر بھی ہو جاتا ہے۔ وہ پودے ہم بچوں کو دیں، ان کو بتائیں بیٹا پودا لگاؤ، پاکستانیوں کو پانی چاہیے، چھاں چاہیے، تم ان کے کان بجاتے ہو، گلیوں میں پاں پاں کرتے پھرتے ہو۔ تو اس لیے ہم پاکستان کی ترقی کے اندر جو کر سکیں وہ کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ملک و قوم کی ترقی
وہ ہماری عوام کی ترقی ہے۔ عوام ترقی کرے گی تو ملک ترقی کرے گا۔ تو ہم ایک دوسرے کا دست و بازو بنیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ خاص طور پر جو سیلابی صورتحال ہے ہمارے ملک کے اندر، ملک کے مختلف خطوں کے اندر، ان کے لیے فنڈ جمع کروائیں۔ جو ادارے وہ وہاں کام کر رہے ہیں بغیر کسی یہ جو ہے فرقہ واریت کے بیچ میں لائے، کوئی بھی جماعت ہے، کوئی بھی تحریک ہے اور وہ فنڈ جمع کر رہی ہے اور وہ ان علاقوں کے اندر جا کر ان لوگوں کی مدد کر رہی ہے، تو ہم کھلے دل کے ساتھ ان کی مدد کریں۔ اپنے ملک پاکستانیوں کی خدمت کرنا یہ اپنے ملک کی خدمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا